بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، الف، با، تا، ثا الی الآخر۔ تختی نمبر 2، مرکبات ان حروف کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔ حمزہ کی 3 شکلیں ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ ان تینوں صورتوں میں الف یا واو کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم الف یا واو کو نہیں پڑھتے، اوپر لکھے ہوئے چھوٹے سے حمزہ کو ہی پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 3، حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر، زیر کی نیچے، پیش کی سامنے جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، الف سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو یہ مدہ ہوں گے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یائے مدہ کے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھیں۔ تختی نمبر 5، حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، جب واو اور یا ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جب وہ آیت کا درمیانی لفظ میں ہو، اور جب وہ آیت کے آخر میں ہو تو مد لین کر کے یا کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تختی نمبر 6، مشق۔ ہم نے تختی نمبر 6 میں پچھلی مرتبہ پچھلے تمام اسباق کی مشق کی تھی اور الحمدللہ آپ لوگوں نے کافی اچھا سنایا بھی تھا۔ کوشش کریں کہ گزشتہ 5 اسباق کو اچھے سے یاد کر لیں۔ وہ نورانی قاعدے کا پہلا اس کو پارٹ کہہ سکتے ہیں، جس میں بیسک جو 5 رول ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اب آج تختی نمبر 7 کے تعلق سے، تختی نمبر 7، تنوین۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کا کلیکٹیولی جو نام ہے وہ تنوین ہے، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، جسے ہم ڈبل حرکہ کہتے ہیں انگلش میں۔ اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو، جو یہاں پر زبر کو فتحہ اور پیش کو ضمہ اور کسرہ کہا جا رہا ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، تو اس کی آوازیں آپ جانتی ہیں، زبر کی آواز ا، پیش کی او اور کسرہ کی ای ہوتی ہے، جو انگلش لیٹرز کے کو لکھ کر ساؤنڈ کو بتایا گیا ہے۔ اور ہم نے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ ساؤنڈ آف فتحہ یا زبر 2 ہیں، آ اور اے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم، رہ میں اے آواز ہے جو ہمیں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح او اور ای کی تفصیلات ہم پچھلے گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ زبر زیر پیش کسی حرف پر ہو تو حرف کے ساتھ آواز بدلتی رہے گی۔ جہاں آواز زبر زیر پیش کی ا، او، ای تھی، لیٹر فا پہ آنے کی وجہ سے یہ فا، فو، فی ہو گئی۔ اسی طرح اکارڈنگلی جس لیٹر پر یہ حرکات ہوں گی، اسی حرف کی آواز کے ساتھ ا، او، ای ساؤنڈ کو مرج کر کر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تنوین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 2 زبر 2 پیش 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ اصل میں تنوین کا مطلب ہے کسی این ساؤنڈ کو یا ساؤنڈ آف ان وچ از ساؤنڈ آف نریشن کو ایڈ کرنے کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر ان، 2 پیش ان، 2 زیر ان، اور اگر یہ کسی حرف کے ساتھ آئے تو فن، فن، فن۔ اس سلائیڈ کو آپ لوگ غور سے دیکھیں، چونکہ جب نیکسٹ سلائیڈ آپ دیکھیں گی تو یہاں پر اس سلائیڈ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق اگر آپ میں سے کوئی پہچان کر بتائے ہمیں کہ پچھلی سلائیڈ اور اس سلائیڈ میں کیا فرق ہے تو بہت مناسب رہے گا۔ بتائیے، اس فرق کو تلاش کیجئے جو اوپر ہم کی فا کے سلائیڈ اور ساتھ الف، فا کے ساتھ الف آ گیا، ماشاءاللہ زبر۔ فا کے ساتھ 2 زبر کے ساتھ الف آ گیا۔ اگر اس طرح بولیں گے تو اور مناسب ہے۔ فا میں جہاں 2 زبر ہے وہاں لکھا ہے فا الف،
لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گی تو فن آواز ہوگی. فا دو زبر فن. چلیے ہم پچھلی سلائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر نبا بہت اپڈیٹ ہیں اور انہوں نے اس کو ایک دم کیچ اپ کیا. دیٹس اے ویری گریٹ تھنگ یو نو. تو فن یہاں پر وداؤٹ الف تھا اور یہاں پر ود الف ہے. اس سے ایک بات یہ جان لیجئے کہ دو زبر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. نہیں لکھا جاتا اکثر حالات میں، اکثر جگہوں پر. اس کے خلاف بھی آپ کو مل سکتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 99 کیسز میں زبر الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جاتا. پڑھا نہیں جاتا، لکھا جائے گا کا مطلب یہ ہے اگر یہاں پر آپ کو فا کی ہجے کرنی ہے تو آپ کہیں گی فا دو زبر فن. بہت سارے لوگوں نے شاید اس کی ہجا اس طرح سیکھی ہے فا الف دو زبر فن. تو ہجا میں اس کو نہیں پڑھنا ہے، فن پڑھنا ہے، فا دو زبر فن. اور اس کو کیوں اس طرح پڑھنا ہے؟ اگر کسی نے الف شامل بھی کر لیا، فا الف دو زبر فن، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف پڑھنے کا کوئی بھی فرق نہیں ہوا اور وہ سملر ساؤنڈ کے ساتھ فن ہی پڑھا جا رہا ہے ود الف اینڈ وداؤٹ الف. تو یہاں پر صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یہ دو زبر کا قاعدہ ہے، دو پیش اور دو زیر کا سادہ قاعدہ ہے. اس میں بس فا دو پیش فن اور فا دو زیر فن، بس آپ کو ساؤنڈ آف ان اور ان ایڈ کرنا ہے. دو زبر کے ساتھ ایک لکھتے میں ایک الف بھی لگانا ہے. اس کے برخلاف آپ بہت کم مقامات پر ہو سکتا ہے دو زبر بغیر الف کا کے لکھا دیکھیں، جس میں ہو سکتا ہے حمزہ کے بعد آپ کو الف نہ دکھائی دے، لیکن قاعدے وہاں پر بھی وہی لاگو ہوں گے جو دو زبر کے ساتھ باقی جگہوں پر ہوتے ہیں، جو ہم اپ کمنگ سیکشنز میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر دو زبر، ایک دوسری کنڈیشن بھی ہے کہ یا تو الف ہی کے ساتھ ہی آئے زبر یا پھر وداؤٹ الف آئے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر دو زبر کہیں ہیں تو اس کا آخری لیٹر یا ساکن یا خالی ہو. یا خالی کہنا زیادہ مناسب ہے. جیسے ایک جگہ اگر لکھا ہے ہاپش ہو دال دو زبر دن، چشمی ہاپش ہو، وہ ساؤنڈ کلیئر کرنے کے لیے اتنا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. چشمی ہاپش پیش ہو اور دال دو زبر دن ہدن، اس کے آخر میں ایک یا چھوٹی یا بنی ہوگی. تو یہ زبر کے رائٹنگ کے کچھ رولز ہیں کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے ہمیں. یہاں پر جو زا زی زو تھا وہ زن میں الف کے ساتھ لکھا گیا، زن زن زن. اسی طرح اگر آپ لام کے ساتھ لکھیں گی تو لا لو لی، یہاں کہیں بھی تینوں میں الف نہیں تھا، سنگل زبر زیر پیش میں. لیکن جب آپ اس کو ڈوئل فارم میں لکھتی ہیں، ڈوئل حرکہ کے ساتھ لکھتی ہیں، تنوین کے ساتھ لکھتی ہیں، تو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، لن لن لن، لیکن الف پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح سی سو سا یا سا سو سی، سن 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 ود الف، اور ساؤنڈ آف ان، ساؤنڈ آف ان، ساؤنڈ آف ان ایڈ کرنے کے ساتھ میں اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. تینوں کا کلیکٹیو نیم جو ہے یا تینوں کو ایک ساتھ تنوین کہتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے کیونکہ آگے جو بھی قاعدے بیان کیے جائیں گے وہ تنوین کے قاعدہ کے تحت بیان کیے جائیں گے. یہاں لکھا ہے قلیلاً، شیئاً، سبیلاً، اذن. آپ اذن میں دیکھ سکتی ہیں اذن، مثون اور ہدن. یہ تینوں وہی مثالیں ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا رہا تھا کہ تیسری ایک ممکنہ مثال دو زبر کی یہ بھی ہے کہ کہیں کسی حرف پر دو زبر تو ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو، یا پھر اس کے بعد یا خالی لکھا ہو. یا خالی وہ ہے جس کے پر کوئی سائن نہیں ہے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا جزم، کوئی بھی سائن نہیں ہے تو اسے خالی یا کہتے ہیں. اب اس خالی یا کا حکم یہ ہے کہ نو سائن نو ساؤنڈ. اس کو لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں.
اگر یہاں پر آپ کو ہجے کرنی ہے تو ہجے بھی آپ کی حمزہ زبر آ ذال دو زبر زن، ہجہ بھی یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں، روانگی کی صورت میں ملا کر پڑھتے ہیں، تو بھی آپ کی ساؤنڈ یہیں پوری ہو جاتی ہے. اذن، مثون، ہدن. آج کے سبق میں ہمیں زبر کے تعلق سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دو زبر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. اس کے علاوہ اس کی دوسری ممکنہ مثال یہ ہے کہ دو زبر کے بعد کہیں آخر میں یا ہو، جو ویری ریئرلی اکرز ان قرآن، بہت ہی کم آیا ہے، یا پھر دو زبر بغیر الف کے لکھا گیا ہو. اور یہ ایک دو مثالیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی. دو زیر کی تفصیلات کے لیے بس اتنا ہی جان لیجئے کہ دو زیر میں ایک ساؤنڈ آف ان ایڈ کرنی ہے ہمیں زیر کی آواز کے ساتھ. آیتن، تی، تازر تی، یہ زیر کی آواز تھی، لیکن اس زیر کی آواز کے ساتھ آپ کو ایک نون ساکن کی آواز ایڈ کرتے ہیں، ساؤنڈ آف این ایڈ کرتے ہیں، تو یہ تنوین کہلاتی ہے. آیتن، نقصن، فضل، بعض، یومئذ، سماوات. اسی طرح دو پیش بھی بس اس میں یہ خیال رکھنا ہے، پیش کی آواز، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ کیسا پڑھنا چاہیے پیش کو؟ بتائیے پلیز. ان، ٹھیک ہے. کیسا پڑھنا پیش چاہیے؟ کی آگے کو جاتی ہے اور گول ہوٹ ہوتے ہیں. باریک ہو جاتی ہے، آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی جواب؟ پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. ہوتی ہے. اوپر جاتی ہے. چلیے اور کوئی جواب ہے؟ تھوڑا سا نون پیش کے غنہ سامنے جاتی ہے. تھوڑا سا غنہ ہوتا ہے. پیش کی آواز پوچھ رہے ہیں، پیش کی آواز میں غنہ نہیں ہوتا ہے. پیش کی دیکھیے، پیش کا قاعدہ یہ ہے، ساؤنڈ دیتی ہے. جی، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز او ہے، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، آواز آگے کو جاتی ہے، آگے جاتی ہے، اوپر زبر کی آواز جاتی ہے. بہرحال اسی پیش کی آواز میں آپ کو پیش کی آواز میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو پیش کی آواز او نہیں ہونی ہے جو غلط ہے، او ہونی ہے جو صحیح ہے، معروف آواز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو جلدی پڑھنا ہے. جب آپ پیش میں ان دو باتوں کا خیال رکھتی ہیں تو اب آپ آتے ہیں دو پیش کی طرف. دو پیش ایک پیش کے جیسا پڑھا جاتا ہے، بس ایک نون ساکن کی آواز کو زیادہ کر کے، ایک این ساؤنڈ کو زیادہ کر کے. کتابن، دیکھیے بو تک تو پیش کی آواز تھی، بن یہ ایک نون ساکن کی آواز کے ساتھ تنوین کی آواز ہو گئی. اور ایسا کیوں ہم بتا رہے ہیں بار بار نون ساکن یا این کو ہم کیوں آپ کو بول رہے ہیں؟ اس پر آنے والے اسباق کے 5 قاعدے نکلتے ہیں، ساؤنڈ آف ان، ساؤنڈ آف ان اور ساؤنڈ آف ان پر. تو اس میں جو دو پیش ہیں اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتی ہیں کہ دو پیش میں ایک تو پیش ہے اور جو دوسرا پیش ہے، کیونکہ دو پیش میں دو پیش ہوتے ہیں، جو دوسرا پیش ہے وہ اصل میں نون ساکن ہے. ایک پیش کے ساتھ نون ساکن ہے جو اس پیش کی آواز کو ان ساؤنڈ میں چینج کر رہا ہے، کنورٹ کر رہا ہے. کتاب، عزیز، جمیع، مبین، علیم، اصحاب. یہ تفصیلات تھیں تنوین کی. اب چلتے ہیں آج کے لیٹر کی طرف، آرٹیکلیشن یا اس کے نکلنے کی جگہ کی طرف. آپ اسے کوئی بتائیے ذرا، مخرج کا کیا مطلب ہے؟ مخرج سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی بتائیے پلیز. مخرج مطلب نکلنے کی جگہ، خراجہ مطلب نکلنا، اور مخرج اسی سے بنا ہے نکلنے کی جگہ. خراجہ مطلب وہ ایک مرد نکلا، اور ویری سوری، آپ نے، ہمیں ایسا لگا کہ آپ نے مخرج کہا، تو کھا کو ہم نے پہلے جلدی میں ہی پڑھا ہے کہ اس کو خا پڑھے. اگر آپ سنورنگ ساؤنڈ کو ایڈ کریں گی تو وہ کھا نہیں ہوگا، مخرج.
نکلنے کی جگہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نکلنے کی جگہ یا آواز جس اسپاٹ سے منہ سے باہر آتی ہے اس اسپاٹ کو، اس جگہ کو، اس ایگزٹ پوائنٹ کو آرٹیکولیشن یا مخرج کہتے ہیں۔ اور پچھلے کئی اسباق سے ہم مخرج کے بارے میں لیٹر ایک ایک حرف کے طور پر پڑھ رہے ہیں، اور مخارج کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ مخرج 5 ہیں، اور پچھلی بار سسٹر انم نے بہت اچھا اس کو بتایا تھا کہ وہ 5 مخرج آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ الجوف دا ایمٹی اسپیس ان دا ماؤتھ، منہ کا خالی حصہ، الحلق گلا، دا تھروٹ، اللسان دا ٹنگ، زبان سے بہت سارے حروف نکلتے ہیں، الشفتان دا ٹو لپس، ہونٹوں سے نکلتے ہیں، خیشوم دا نوز اسٹرل، دا نزل پیسج، اور دا نوز کیویٹی آپ کہہ سکتی ہیں، ناک کا خالی حصہ۔ اب ہم آپ کو ایک اتفاق بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا دانت میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے دانت ٹوٹ جائیں کسی ایکسیڈنٹ میں یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز یا ان کی باتیں بہت صاف سمجھ میں نہیں آتی، دانت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جو ٹیتھ ہیں، جو ٹنگ ہے، تھروٹ ہے، یہ جو 5 میجر ایگزٹ آرٹیکولیشنز آپ کی اسکرین پر ہیں، یہ بہت معنی رکھتے ہیں، اور ان کی قیمت جب پتہ چلتی ہے جب ان میں اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے کوئی کمی آتی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب ان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو ان کی زبان میں تھوڑی لکناہٹ تھی، تو لوگ نعوذ باللہ آپ پر یہ طعنہ کستے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں، ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ اور بہت ساری آزمائشوں کے دور سے حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، تب حضرت موسیٰ نے بڑے رنجیدہ دل سے اللہ سے کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی۔ انتہائی غم کے عالم میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے۔ ہو سکتا ہے آج ہماری زبان پر اس طرح کی گرہ یا لکناہٹ یا وہ توتلا پن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی زبان میں اللہ ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوں گے، مختلف جگہوں سے جمع ہوں گے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات وزنی ہوگی، آپ کی بات جنت میں جانے کا سبب بنائے گی۔ اور یہی نہیں، کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے حالات یا رشتہ داری کے حالات بہت خراب چل رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں جو اس دعا کا ورد کرے گا، جو ان حروف کی ادائیگی کو پراپر مینر میں جیسے ریکوائرڈ ہے ویسے پڑھتا ہے، تو اللہ ان کی زبان پر ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی بات کا اختلاف نہیں کر پائے گا۔ اور سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو وہ پاور، وہ ایک بلیسنگ ملتی ہے کہ آپ کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ اتنے سچے اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اتنی معنی خیز ہوتے ہیں کہ سامنے والے اور سننے والے کو کے دل پر اثر کرتے ہیں، وہ چاہ کر نہ چاہ کر آپ کی بات کو مانے گا۔ اور دنیا میں کون ایسا ہے جو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی بات سنی جائے؟ تو بہتر ہے کہ وہ اپنا رشتہ قرآن سے اور تجوید کو اچھا کر لے، تو انشاءاللہ یہ رتبہ، یہ مقام اس کو مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 5 جگہیں ہیں، یہ انسان کی جسمانی صحت بھی اور روحانی صحت پر بھی بہت معنی رکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر انسان کی جو صحت ہوتی ہے وہ اس کے کھانے پر بیسڈ ہوتی ہے، زیادہ تر، کہ اگر کھانا بہت اچھا ہے، کھان پان اچھا ہے تو صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں انوالو رہتی ہیں کھانے میں بھی۔ تو اگر یہ 5 جگہیں انسان ان 5 جگہوں سے حروف کی اچھی ادائیگی کر لے تو جسمانی صحت بھی اس کی اچھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ زبان پر چیزوں میں ذائقہ دے دیتے ہیں، ہر عام چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ بہت ساری نعمتیں الگ الگ شکلوں میں پہلے دنیا میں عطا کی جاتی ہیں، پھر آخرت میں۔ تو ان 5 یہ جو 5 میجر ایریاز ہیں جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں، اس کو بالکل بھی کم نہ جانچیں، کم نہ آنکیں، اور ہم ایک ایک دن میں ایک ایک لیٹر پڑھ رہے ہیں، ہر اسپاٹ کو دیکھ کر
تو اس کو اتنا ہی کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ جس اسپاٹ سے ہم پڑھ رہے ہیں. آج کی سیریز کا جو ہمارا لیٹر ہے وہ دال ہے. آج ہم انشاءاللہ دال کے مخرج کی تفصیلات جانیں گے، اور یہ سیریز ہے روزانہ ایک لیٹر کے تعلق سے. دال کا آرٹیکولیشن کیا ہے؟ یہ زبان کی نوک، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے. زبان کی نوک دو چیزوں سے دال ادا ہوتا ہے. ویسے یہاں سے تا دال اور طا ادا ہوتا ہے. تا کی تفصیلات ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. آج ہم دال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اپ کمنگ میں انشاءاللہ طا کی تفصیلات پڑھیں گے. اور یہ الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ الگ الگ ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں، اس لیے ساتھ میں بھی کسی دن سمجھیں گے. تینوں کو کلیکٹیولی حروف نطعیہ کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم بعد میں سمجھائیں گے. پہلے دال کے مخرج کو جان لیں. زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے بڑے دو دانت جسے ریبٹ ٹیتھ یا ثنایا علیا، اپر فرنٹ انسیزرز، سامنے کے اوپر کے دو بڑے دانت، یہاں سے بڑے دانتوں کی جڑ، یہاں سے دال ادا ہوتا ہے. کتنی حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہی جگہ پر زبان کی نوک کو لگاتی ہیں تو کبھی دال کی آواز آتی ہے اور کبھی تا کی. کسی دن آپ اس پر غور و فکر کیجیے گا تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو دال بنا دیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو تا بنا دیں. ہم چاہیں سے مراد میں ہوں، آپ ہیں. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ہم ایک بھی حرف نہیں پڑھ سکتے. اور اگر اللہ چاہے تو ایک ہی سیم اسپاٹ سے ہم دال ادا کر رہے ہیں اور تا ادا کر رہے ہیں. جب ہم نے تجوید سیکھی تو ہمیں کچھ چیزیں نئی لگتی تھیں، آپ لوگ کو بھی لگتی ہوں گی. کچھ چیزیں لگتی تھیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے تا اور دال کو، اس میں کوئی بہت مشکل چیز نہیں تھی، لیکن بار بار جب ادا کر رہے تھے تو یہ بات جب ہمارے ذہن سے گزری کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، سامنے کے دو دانتوں کے گمز، یہاں سے تا بھی ادا ہوتا ہے اور دال بھی ادا ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی تھی کہ اگر ہاتھ جل جائے تو ہم پھونکتے ہیں، اور ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں تو بھی ہم پھونکتے ہیں. مزہ برسات کا چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو، شفق ہے ابر بارہ ہے گویا ساری دنیا ہے. مطلب اللہ نے اتنا اچھا سسٹم بنا رکھا ہے کہ پھونک سے ہی چیزیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اور پھونک سے ہی چیزیں گرم ہو رہی ہیں. اور تا اور دال بالکل الگ دو آوازوں کے بہت سارے الگ الگ الفاظ سیم اسپاٹ سے ادا ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا کنٹرول ہمیں دے رکھا ہے. ہم ایسے لوگوں سے بھی ملے ہیں جن کے دانت خراب ہو جاتے ہیں یا کچھ پریشانی آ جاتی ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے گر جاتے ہیں تو نہ ان کا تا سنائی دیتا ہے، نہ ان کا سین سنائی دیتا ہے، نہ ان کے الفاظ اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم اچھے حال میں ہیں. اس کو جیسے پڑھ رہے ہیں، اس فگر کو دیکھ لیجئے، ویسے ہی ادا کرنا ہے. کیوں؟ یہ بار بار بتاتے ہیں ہم. ہو سکتا ہے ہم جو تا پڑھ رہے تھے ابھی تک وہ کسی دوسری زبان کا سملر اس تا ہو، تا جیسی کوئی آواز ہو. ہمیں جو ادا کرنا ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے جڑ، یہاں سے ہی پڑھنا ہے، یہیں سے ہی تا ادا کرنا ہے. جب بھی تا آئے، دال آئے تو آپ اس پر رک جائیے اور غور سے وہاں پر اس کو پڑھیے. اد، اد، اد. اور خوب میک شیور کر لیجئے کہ زبان کی نوک انہی دو دانتوں کو ٹچ کر رہی ہے. اور یہ زبان کا شیپ ہے. زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں سامنے والے دو دانتوں کے جڑ سے لگتی ہے تو اد، اد، دال ادا ہوتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف کا مخرج جاننے کے لیے ہمیں پہلے اس حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اس حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے زبر، الف والا زبر لگا کر پڑھتے ہیں. ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رکتی ہے وہی اس حرف کی آواز ہوتی ہے. جیسے اد، اد، اد. جہاں پر آواز رک رہی ہے وہی اس کا مخرج مانا جائے گا. مطلب زبان کی نوک، ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر کے دو دانت، ثنایا علیہ کی جڑ، اد، اد، اد. آواز جہاں رک رہی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہے. اب یہ کچھ مشق ہے زبر زیر پیش کی.
یہی آج کا آپ کا سبق تھا انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سورہ لہب کو نہیں بھیجا ہے ریکارڈ کر کے، وہ لوگ بھیجیے پلیز سورہ لہب کو، تاکہ ہم اگلی کلاس میں ایک نئی صورت کی مشق کر سکیں۔ اور جن لوگ کی صورتیں ابھی باقی ہیں، جنہوں نے بالکل بھی نہیں بھیجی ہیں، وہ بھی بھیجیے۔ یہ پہلا راؤنڈ ہے، پہلے راؤنڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ریکارڈ کر کے بھیجے۔ نیکسٹ راؤنڈ میں کچھ چیزیں اپڈیٹ ہوں گی۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کلاس کو لے کے مشورہ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی پوچھیے پلیز۔ سبق سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ کیسا لگا؟ جی سمجھ میں جی جزاک اللہ۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ میرا ایک سوال ہے قلقلہ کے مطابق۔ جی سچ ہے نا۔ جی میری انڈرسٹینڈنگ قلقلہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو 5 لیٹرز ہیں قلقلہ کے، اگر ان کے اوپر جزم ہوگا تو ان جی پہ ریگارڈلیس اگر وہ آیت کے بیچ میں ہیں یا اینڈ میں ہیں، اور جی اس جی ایکسپشن یہ ہے کہ اگر ان پہ جزم بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ آپ رک رہے ہیں، وہاں پہ وقف ہے، تو وہاں پہ بھی جی تو جی بالکل جی کے ساتھ بھی جو تشدید ہے اس پہ جی بھی قلقلہ نہیں ہوگا انلیس آپ اس پہ رک رہے ہیں۔ تو جی اچھا، آپ کا سوال یہ ہے، اگر کوئی ہم تھوڑا آپ کے کوشچن کو آسان کر دیتے ہیں، اگر کوئی لفظ بیچ میں ہے اور اس پر تشدید ہے تو اس پہ قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی جی سچ ہے نا؟ جی یہ بالکل آپ کا سوال ہے نا؟ جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سسٹر ہینا نے بہت لمبا کر کے اس کو پوچھا، لیکن ہم آپ کے سوال سے اس حصے کو پکڑ پائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہی تھیں۔ تو اس کو ایسے سمجھ لیجئے، اگر کسی حرف پر ویسے تو تجدید کا لیسن سبق نمبر 13 ہے، ابھی ہم سبق نمبر 7 پر ہیں، سبق نمبر 13 ہے، غالب گمان یہی ہے کہ شاید 13 لیسن میں ہے۔ تو جب ہم کسی ایسے حرف کو پڑھتے ہیں جس پر تشدید ہوتی ہے تو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ 2 لیٹر ہیں، جس میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے۔ جب بھی تشدید آتی ہے تو خالی تشدید نہیں آتی، وہ اپنے زبر زیر پیش کے ساتھ آتی ہے، تو اکارڈنگلی زبر زیر پیش کا حکم وہاں پر جاری ہوگا۔ سسٹر ہینا، جی جی اچھا سوال تھا، لیکن اس سوال کا جواب مکمل آپ کو سبق نمبر 13 میں ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ابھی بہت تھوڑے قاعدے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ 13 کے اندر تجدید کے متعلق ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، امید کرتے ہیں۔ بہت اچھا سوال تھا۔ تھینک یو۔ لگتا ہے آپ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اپنی ریکارڈنگز ضرور بھیج دیں سب لوگ۔